بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا ہی رحمان، الرحیم اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سے قبل اب تک تفسیر سے متعلق ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی، جن میں علوم علم کے حصول کے ذرائع کا بیان ہوا، حواس خمسہ، عقل اور وحی، اور ان کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ پھر قرآن کریم کے نزول سے متعلقہ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تدوین سے متعلقہ گفتگو ہوئی، جمع قرآن سے متعلقہ گفتگو ہوئی، حفاظت قرآن سے متعلقہ گفتگو ہوئی کہ 3 زمانوں میں قرآن کریم کی تدوین ہوئی، محفوظ کرنے کی غرض سے عہد رسالت، عہد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ 3 زمانے ایسے کہ جن میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور اب ہمارے سامنے عثمانی رسم الخط کے مطابق قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن کریم کے نقطے اور حرکات اور صورتوں سے متعلقہ گفتگو ہوئی، اور وحی، کشف، الہام سے متعلقہ گفتگو ہوئی۔ ان سارے عنوانات پر گفتگو کے بعد اب قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تفاسیر کی شروعات ہو رہی ہے، جن میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تمام سورتیں ان سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کی کل آیات 7 ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں، اس سورت کا حصہ بنائیں، جز بنائیں، تو پھر 8 آیات بنتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلقہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے،
لیکن سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے. لیکن سورۃ النمل جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا یہ جز ہے. تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا تاکہ پچھلی سورت اور اگلی سورت میں فرق واضح ہو جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسے الفاظ پر مشتمل جملہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ابتدا ہے اور اللہ کی ایسی صفات ہے کہ ان صفات کا ثانی کوئی نہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم کہہ کر کوئی بھی کام کیا کرتے تھے. لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہو گیا تو پھر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات زندگی کو اپناتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے یہاں شروع میں ہے اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہے اور سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ لفظ ایسا ہے کہ پورے قرآن میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو سورۃ الفاتحہ یہ متن ہے اور قرآن پورا کا پورا اس کی شرح ہے. متن سے مطلب یہ کہ جس طرح آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابیں کبھی عربی کی پڑھنے کا موقع ملا تو ان کتابوں میں احادیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے لیکن ان کی شرح ان کی تفسیر دائیں بائیں کے حاشیوں میں لکھی ہوتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا اسے واضح کیا ہوتا ہے آیات کے ترجمے کے ساتھ. تو وہ اس کی شرح. تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے. پورا قرآن اس کی تشریح کر رہا ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے متعلق تو اس کے ترجمے کے بعد گفتگو ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کے شروع اور ابتدا کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زبانوں پر دہرایا جائے. بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو شروع کیا جائے. سواری پر بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو. پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کوئی بھی جب بھی لقمہ لے کر جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر لے کر جاؤ. کیوں کہ اس میں اللہ کا شکرانہ ہے, اللہ جل جلالہ کا شکرانہ ہے کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں اللہ رب العزت نے اسے کس طرح تقویت دی. میرے لیے زمین کی کون سے حصے اور ٹکڑے میں اس لقمے کو موجود دیا اور کتنے لوگوں کی محنتوں سے یہ
کاشت ہو کر، یہ تیار ہو کر آج میرے پاس آیا اور میری بھوک کو اس نے مٹایا، اور اس کے انتظامات کے لیے سورج کی گرمی ہے، روشنی ہے، ہوائیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ان میں غذائیت پیدا ہوئی، اس لقمے میں، اس میں غذائیت پیدا ہوئی۔ تو آج میرے رب نے اس لقمے کو زمین کے کن کن حصوں سے تیار کر کر کتنے سینکڑوں لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کر میرے مجھ تک پہنچایا اور میں اسے کھا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا نام کہ برکت کی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے قرآن کریم کہ پوری کائنات، آسمان، زمین، حیوانات، انسان، جنات، پوری کائنات میں سے کوئی چیز قرآن کریم کا بدل نہیں بن سکتی۔ اور بسم اللہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، جز ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت جس طرح بسم اللہ ہے، اسی طرح دیگر آیات کا بدل نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ان کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ زندگی بھر پڑتا رہے، لیکن جتنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کو جو میسر ہو جائے، قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنا، اور قرآن کریم میں اشتغال، مشغولیت، قرآن کریم کو جس کو حاصل کرنے کی، جس کی زندگی میں موقع مل جائے، اس کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس کو سکھانے کا، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، پوری کائنات مل کر اس کا بدلہ نہیں دے سکتی اور بدل بن بھی نہیں سکتی، اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم۔ تو جو بھی کام شروع کرے اللہ کے نام کے ساتھ، چاہے پانی پیے، چاہے سواری پر سوار ہو، چاہے کھانا کھائیں، چاہے سوتے وقت پڑھیں، چاہے سو کر اٹھ کر پڑھیں، چاہے بیت الخلا جاتے وقت پڑھیں، بیت الخلا سے نکلتے وقت پڑھیں، اور کوئی چیز پکڑاتے وقت پڑھیں، کوئی چیز پکڑتے وقت پڑھیں، تو کوئی بھی کام کرے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے۔ تو جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے میں یہ حکمت ہوگی کہ اللہ رب العزت کی توحید اور وجود کا اقرار ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے سانس دی، تو نے مجھے حسن دیا، تو نے مجھے وجود دیا، تو نے مجھے رہنے سہنے کے لیے مکان دیا، آرائش اور رہائش کی ضرورت دی، اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا۔ تو اے اللہ میں تیری ایک ایک نعمت کا شکر پوری زندگی تیری عبادات کی صورت میں ادا کرتا رہوں، تو جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی نعمت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا جملہ ہے، ایک بہت بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ہے، اللہ رب العزت کا وجود ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ایک چھوٹی سی چیز جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا کے خزانوں سے قیمتی آیت ہے، اللہ رب العزت سے کہ رحمت کو کھینچنے والا عمل ہے جو اس کو اپنا لے۔ تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ، عام طور پر ہم کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو یہ جملہ بہت بڑا ہے. بسم اللہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے. با اسم اللہ، بسم اللہ. یہ لفظ با ہے. لفظ با کے اوپر ہی علماء نے سینکڑوں تفسیریں کتابیں لکھی صرف لفظ با کو. تو یہاں پر صرف اتنا بتلانا چاہوں گا، با یہاں پر 3 معنوں میں استعمال ہو. نمبر 1 استعانت کے معنی میں، نمبر 2 مصالحت کا معنی میں، نمبر 3 برکت کے معنی میں. استعانت کا کیا مطلب؟ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ. مصالحت کا کیا معنی؟ اللہ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا، یہ مصالحت متصل ہو جانا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کام کو شروع کرتا ہوں. اور برکت کا معنی کہ اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، قرآن کریم کو پڑھتا ہوں اللہ ہی کی مدد کے ساتھ، اللہ ہی کی برکت کے ساتھ، اللہ ہی کی جو ہے نام کے ساتھ. جس طرح اللہ کے وجود جیسی پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے مقابلے میں پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں. اللہ ہی کی مدد کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا ہوں. اللہ ہی کی جو ہے مدد کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اس کام کو، اللہ ہی کے نام کی برکت کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا ہوں. تو با ساتھ استعانت برکت، پھر با کے بعد آ جاتا ہے اسم. اس کا اسم کا مطلب کیا؟ نام. پھر اسم کے بعد آ جاتا ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ یا اللہ رب العزت کا ذاتی نام. اور لفظ اللہ اللہ کے علاوہ اس اور کے لیے استعمال جائز نہیں. یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، رب ہی کے ساتھ خاص ہے. تو لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ جس طرح اللہ کا وجود اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو برداشت نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنے خدائی میں کسی اور کی خدائی کو برداشت نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے. تو اللہ جل جلالہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی مخلوق کے وجود کو برداشت کرتا کہ خالصتاً ہر کام کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، ہر اچھے کام کے پیچھے اللہ کا وجود ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کا وجود پوری کائنات میں اپنے مقابلے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کا نام لفظ اللہ نہ اس کی واحد ہے، نہ اس کی تسمیہ ہے، نہ اس کی جمع ہے. لفظ اللہ واحد اس وجہ سے نہیں کہ ایک یہ بھی بعد میں آتا ہے، ایک بھی پیچھے نہیں جاتا ہے. لیکن لفظ اللہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر لفظ غالب ہے. تو ہر چیز اس کے پیچھے ہے. تو اس کی تسمیہ اور جمع نہیں. تسمیہ کا مطلب 2، جمع کا مطلب 3. 2 سے زیادہ افراد 2 3 ہو جائے 4 ہو جائے، عربی میں وہ جمع کے لیے لفظ استعمال آتا ہے عربی کے اندر. تو اللہ کی ذات کا جس طرح وجود 2 کو برداشت نہیں کرتا، 3 کو برداشت نہیں کرتا، 4 کو برداشت نہیں کرتا، سینکڑوں ہزاروں کو لاکھوں کو برداشت نہیں کرتا، صرف وہ اکیلا ہے. اسی طرح اللہ کا نام اللہ، یہ 2 کو نام تسمیہ کو برداشت نہیں کرتا، جمع کو برداشت نہیں کرتا. یہ ہمیشہ کے پیچھے رہ جاتا ہے اس
ابتدائی اور اس کی انتہا بھی، تو لفظ اللہ ہی سلام ہے، تو اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر جب بسم اللہ یہ 3 لفظوں سے مر کر پھر اس کے بعد آ جاتا الرحمن۔ الرحمن یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے کہ پوری کائنات سب سے زیادہ اگر کسی کی مہربانی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم میں آپس میں ایک دوسرے میں طلاق کلامیاں ہو جائے، صبر کر لیں، لیکن پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں میل رہے گا۔ اگر بالکل صبر ہو جائے، البتہ تو آج کے دور میں صبر والی صفت کو حاصل کرنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم نفرتیں کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، ہم بغض کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں چون چڑھا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے صبر کی صفت کا کھو دینا، صبر کی صفت کا کھو دینا، اس بنا پر ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے کہ اس جیسی مہربانی پوری کائنات میں کسی کی نہیں۔ کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ اس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ اللہ نے اس کائنات کے اندر سجایا اور دمکایا، حسن دیا۔ تو اب اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اس ذات نے ہمارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی پکڑ اسی وقت بھی آ سکتی تھی، لیکن وہ چھوڑ رہا ہے، وہ چھوڑ دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ شاید پلٹ کر آ جائے، شاید پلٹ کر آ جائے، ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں، ایک مرتبہ توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس انتظار میں حتیٰ کہ موت کے وقت بھی کہہ دیا، فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرتے وقت ہی کلمہ پڑھ لیا سارے گناہ معاف، مرتے وقت ہی توبہ کر لی زندگی بھر کے گناہ معاف۔ تو اتنی وسیع تر اللہ کی مہربانی رحمت یہ ہے الرحمن۔ اسی بنا پر کیونکہ جس طرح اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہائی نہیں ہے، جس طرح نام کی کوئی انتہا نہیں، وجود کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں۔ اتنی مہربان ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اسی وجہ سے جس طرح کسی شخص کے لیے صرف اللہ کا نام کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ عبداللہ نام ہے تو صرف پورا نام ہی لے کر بلائے گا، عبداللہ، اللہ کہہ کر کسی کو نہیں بلا سکتے۔ عبد کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ۔ تو عبداللہ پورے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ اسی طرح پر الرحمن ہے، الرحمن کسی انسان کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ جس کے لیے بھی استعمال کریں گے وہ اللہ کی مہربانی کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی مہربانی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا نام اپنے مفہوم میں، اپنی تفسیر میں بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ہر انسان میں کسی کے اندر یہ خوبی پائی کی جا سکتی ہے، کسی میں یہ خوبی پائی کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ بتایا کہ الرحمن کسی انسان کے وجود کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ ہاں عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، تو الرحمن نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں۔ الرحمن کہنے یہ جائز نہیں، جس طرح اللہ کہہ کر دوسرے پر بلانا یہ جائز ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، اللہ اور رحمان۔ تیسری صفت ہے رحیم۔ رحیم اور رحمان کے مقابلے میں کم مفہوم رکھتا ہے، کم رحم کرتا ہے۔ رحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مخلوق میں بھی یہ صفت رحم کی پائی جاتی ہے کہ ہمیں کسی پر رحم آ گیا، کسی پر ترس آ گیا، بیٹے باپ کی بیٹے سے محبت، یہ رحیم والی صفت ہے۔
رحمت والی صفت ہے. خاوند کی بیوی سے محبت یہ رحمت والی صفت ہے. بھائی کی بہن سے محبت یہ رحمت والی صفت ہے. استاد کی شاگرد سے محبت یہ رحمت والی صفت ہے. پوری رشتوں میں محبت رحمت والی صفت ہے. اللہ کی مخلوق میں جانوروں پر پرندوں میں کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور دل میں ایک غم پیدا ہو جائے کہ یہ تکلیف کس طرح دور ہو, یہ رحمت والی صفت ہے. تو یہ انسانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے. اور رحیم کے اندر بلانا پکارنا ٹھیک ہے. تو رحمان سے کم مفہوم رحیم کا لفظ رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں, مہربان. اور رحیم کا معنی تفسیر واجبی والوں نے کیا ہے کہ بار بار رحم فرمانے والا, بار بار رحم فرمانے والا. تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑائی رحم فرمانے والا اور مہربان ہے. رحمت جو بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے, جو بڑائی رحمان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس ذات کے نام سے میں اس تلاوت کی ابتدا کرتا ہوں, قرآن کریم کو شروع کرتا ہوں. اب قرآن کریم پورا کا پورا اللہ رب العزت کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی باتوں سے, گفتگو سے بھرا ہوا ہے. یہ اچھا ہے. اس جیسی نعمت کسی پاس ہے. تو اس کو جب شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر رہے ہیں. اور جب ہم قرآن کریم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر رہے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی اچھے کام, کھانے پینے سے, اوڑھنے بچھونے سے متعلق ہوں, سفر سے متعلق ہوں, سونے سے متعلق ہوں, پکڑنے سے متعلق ہوں, پکڑانے سے متعلق ہوں, وزن اٹھانے سے متعلق ہوں, وزن دوسرے پر ڈالنے سے متعلق ہوں, کسی بھی غرض سے ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے حجر میں ہو, چاہے سو پر اٹھنے یا سوتے میں ہو, تو ہر عمل میں بسم اللہ کو لازم بنا دو, اپنی زندگی کا حصہ بنا دو. جب اس کو اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنا دو گے, زبانوں پر جاری کر لو گے, تو آپ کا ہر کام باعث رحمت ہو جائے گا, باعث برکت ہو جائے گا, اور اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی مدد اس کام میں شامل ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت کی برکت اس کام میں شامل ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت کا ساتھ اس کام میں شامل ہو جائے گا. تو ان تینوں ترجموں کے مطابق اس کی توصیف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے, وہ بے برکت والا ہوتا ہے, اس میں برکت نہیں رہتی, وہ کٹا ہوا ہے, وہ بے برکت ہے. لہذا کوئی بھی کام کرو, اور کوئی بھی کام سے مراد کوئی بھی جائز کام کرو, ہر جائز کام میں آپ کے لیے بسم اللہ کو اپنی زندگی میں لازمی حصہ بنا لینا, یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. آپ کے لیے اللہ کی مدد اس کے پڑھنے سے شامل ہو جائے, اللہ کا ساتھ اس کے پڑھنے سے آپ کے ساتھ معاون بن جائے, ساتھ ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. صلى الله تعالى